بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ وہ تمہیں انسانوں کی طرح تمہارے ماضی کے طعنے نہیں دے گا کہ اب آئے ہو، اتنی دیر بعد آئے ہو، گناہ کرتے آئے ہو، اب کس منہ سے آئے ہو، جاؤ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ تو بس تمہارا آنا دیکھتا ہے، تم آ جاؤ، وہ تمہیں بھاگ کر اپنی رحمت کے حصار میں لے لے گا۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو وہ کبھی تمہیں دعا کی توفیق بھی نہ دیتا۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو پھر فرش والوں کی سازشیں بیکار ہوتی ہیں۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ بہترین مددگار ہے۔ ایک دن تم مسکراؤ گے اور کہو گے کہ یا اللہ، یہی وہ چیز تھی جس کے لیے میں دعا کرتی تھی۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے اللہ تمہارا نصیب بدلنے پر مان گیا ہو۔ ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہاں میں ہاں ملا دیا کرو، رشتے لمبے ٹائم تک چلیں گے۔ الفاظ وہ پھول ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں ہیں اور آنے والی نسلوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولے، لوگوں کی زندگیاں خراب مت کرے۔ دوسروں کو گرانے کی کوشش میں لوگ آخرکار خود گر جاتے ہیں لیکن پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ پاک جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ تھوڑا صبر اور ہمت رکھو، تمہارا اگلا آنسو خوشی کا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ اللہ کو یہ نہیں بتاتے کہ مشکل کتنی بڑی ہے، مشکل کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ زبان وہ ہتھیار ہے جس کو انسان غصے میں استعمال کرنے سے مضبوط رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت، باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ صرف مسکرائیے اور کہہ دیجئے کہ میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تنہائی میں کیے گئے گناہ کی بہترین توبہ
تنہائی میں کی گئی عبادت ہے۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ انسان کی بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے۔ اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ انسان بولنا بہت جلد سیکھ جاتا ہے، لیکن کہاں خاموش رہنا ہے یہ بہت دیر سے سیکھتا ہے۔ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح ضروری ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ اس قوم کی اصلاح کیسے ہو جس کے ہر فرد کے لیے اصلاح کا مطلب دوسروں کی اصلاح ہو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی رکھ کے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ دوران سروس لوگوں کے جائز کام کرو اور انہیں انصاف دو۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہے۔ عاجزی، انکساری، درگزر، توبہ اللہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ بیٹیاں تو قرۃ العین ہوتی ہے، آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہوتی ہے۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب بہت ہی اچھے فرما دے، آمین ثم آمین۔